وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہاں سے خطاب دوم اس کا تذکرہ ہے، اور اس خطاب دوم میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے 3 قباحتوں کو ذکر کیا۔ 3 قباحتوں کو ذکر کیا۔ ایک قباحت نقض العہود کہ انہوں نے وعدوں کو توڑا۔ دوسری قباحت الحیل فی ذبح البقر کہ انہوں نے گائے کے ذبح کرنے میں حیلے کی۔ اور تیسری خباثت قتل النفس لطلب الدنیا کہ انہوں نے ایک نفس کو مار ڈالا دنیا کے حصول کے لیے۔ یہ 3 قباحتیں ان یہودیوں کے تھے جو پہلے گزر چکے تھے۔ اس کے علاوہ چند اور خباثتیں ذکر کریں گے ان یہودیوں کا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ ایک خباثت منافقت، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، آیت نمبر 76 میں، کہ ان میں منافقت موجود تھی۔ اور دوسری خباثت وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّةً، تو یہ ہے تقلید لآباء و اجداد، اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے تھے۔ اور تیسری خباثت تحریف بھی وہ کرتے تھے اللہ کی کتاب میں۔ اور چوتھی خباثت مخصصین لانفسہم الجنہ، اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار کہا کرتے تھے۔ یہ ہے آیت نمبر 82 تک، یہ دوسرا خطاب ہے۔ تو دوسرے خطاب کا حاصل یہ ہے کہ 3 خباثتیں ذکر ہوئے ہیں ان یہودیوں کا جو پہلے گزر چکی ہے۔ پہلی خباثت نقض العہود، دوسری خباثت الحیل فی ذبح البقر، تیسری خباثت قتل النفس لطلب الدنیا۔ اور 4 خباثتیں ان یہودیوں کے ذکر ہو رہے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ ایک خباثت تحریف، دوسری خباثت منافقت، اور تیسری خباثت تقلید للآباء، اور چوتھی خباثت مخصصین لانفسہم الجنہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لی تھی تم سے میثاقکم، مضبوط وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر کوئی طور اٹھا دیا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، باقاعدہ اللہ رب العزت نے اوپر اٹھا دیا تھا۔ ابو الاعلیٰ مودودی کہتے ہیں کہ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی کہ ان پر کوئی طور اٹھایا گیا تھا، بلکہ یہ ایک صورت مخوفہ تھی، تو ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 171 میں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 171، وہاں پر صاف الفاظ کے ساتھ ذکر ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی طور اٹھایا تھا، اس طرح گویا کہ بادل ان کے اوپر چھا گیا تھا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 171، یہاں پر ہے کہ ہم نے ان کے اوپر وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، پارہ نمبر 9، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب ہم نے اکھیڑ کر کڑا کیا ان کے اوپر پہاڑ کو، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ وہ ایک سائبان ہے۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جڑوں سے ہم نے اکھیڑ دیا تھا۔ اور ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں کہ یہ ایک صورت مخوفہ تھی، تو ان کی یہ عقلی بات قرآن کے خلاف ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر کوئی طور کو اٹھا دیا تھا۔ اب یہاں پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر کوئی طور اٹھا دیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکراہ 2 قسم پر ہے، ایک ہے اکراہ فی الدین، دوسرے نمبر پر ہے اکراہ فی الاحکام۔ تو اکراہ فی الدین تو جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو زور کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ مسلمان کریں،
یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسرا اقرار فی الاحکام، جس نے ایمان لایا اب وہ اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، تو حکومت وقت ان کو مجبور کر سکتا ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، تم نے زکوٰۃ دینی ہے، اگر نہیں دو گے تو ہم تمہیں جیل میں ڈالیں گے، ہم تمہیں سزا دیں گے۔ تو اقرار فی الاحکام ثابت ہے، اقرار فی الدین ثابت نہیں ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ قلنا لهم، ہم نے ان سے کہا، ہم نے ان کو کہا، خذوا پکڑو، ما آتیناکم جو کچھ ہم نے تم کو دیے، بقوت مضبوطی کے ساتھ۔ یہاں پر خضوع کا لفظ ذکر ہے، مراد اس سے عمل ہے کہ عمل کرو ان احکامات پر جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ۔ اور یہاں پر اعمال کے لیے خضوع کا لفظ ذکر کیا، حال یہ کہ اخذ کا لفظ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جن کا جسم ہو، اور عمل اس کا تو جسم نہیں ہوتا بلکہ وہ اعراض ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر خضوع کا لفظ ذکر کر کے اشارہ کیا، جس طرح کسی ایسی چیز کو پکڑا جاتا ہے جو ٹھوس چیز ہو، مضبوطی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، اسی طرح تم بھی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے اس کے بعد۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتا، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہو جاتے تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ استیصالاً، سمانا معنی کیا استیصالاً، کہ ہم تمہاری نسلوں کو ختم کر لیتے، تمہارا استیصال کر لیتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں۔ سبت کا معنی قطع، بمعنی روکنا، چونکہ ہفتے کے دن ان کو منع کیا گیا تھا شکار کرنے سے، اس وجہ سے ہفتے کو سبت کہا جاتا ہے۔ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ قِرَدَةً بندر، خاسئین ذلیل۔ فَجَعَلْنَا، پس ہم نے بنا دیا اس واقعے کو نکالاً عبرت، لما بین یدیہ، ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا، ان لوگوں کے لیے جو ان کے پیچھے آئیں گے، وموعظۃ للمتقین، نصیحت تھی للمتقین، متقین کے لیے، جن لوگوں کے دلوں میں تقوی ہے ان کے لیے بہت بڑی نصیحت تھی۔ دیکھیے یہاں پر ان کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو، یہ صرف انہی کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا اس امت میں اگر کوئی ہفتے کے دن شکار کرتے ہیں مچھلیوں کا تو یہ ان کے لیے جائز ہے۔ ایک مسئلہ یہ سمجھیے۔ دوسرا مسئلہ، ابو بکر الطرطوشی المتوفی 505، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ حیلہ کس طرح شروع کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی وضو کے لیے جاتا تھا تالاب کے اوپر، جب مچھلی آ جاتی تھی تو اپنے چہرے کے اوپر پانی ڈالتے تھے اور وہ مچھلی وہاں سے پھینکتے تھے دور سے۔ اس طرح ہر کوئی اس طرح کرتا تھا۔ اگر اس سے کوئی پوچھتے کہ بھئی تم نے مچھلی کیوں پکڑ لی، تو وہ کہا کرتے تھے ہم نے تو نہیں پکڑی بلکہ وہ خود آئی ہے، جو خود آئے اس کو آنے دو۔ تو اسی طرح لوگ وضو کرتے مچھلی پکڑنے کے بہانے سے اور مچھلیوں کو دور پھینکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمائے اس حیلے کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو حیلہ باز ہوتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، مثل ہے کہ ایک مرتبہ ایک شوہر بیوی کے پاس آیا، کھانے کے لیے اس نے مرغی پیش کی، تو اس نے کہا میں نے تو دال وغیرہ خرید کر آپ کو دیا تھا، یہ مرغی کہاں سے آپ لے کر آئیے۔ اس نے کہا کہ یہ پڑوسیوں کی مرغ تھی، وہ زیادہ اذان دے رہی تھی تو میں نے اس کو پکڑ کر ذبح کیا۔ تو اس نے کہا دیکھیں یہ حرام مال ہے، ہمارے سامنے اس طرح چیزیں نہ رکھو، یہ کام نہ کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب دوسرا دن آیا تو بیوی نے اس کے سامنے دال رکھ لی۔ اس نے کہا کہ وہ مرغی کا ہے، کہنے لگی کہ
وہ مرغی تو حرام ہے اور آپ تو حرام چیزیں نہیں کھاتے. تو اس نے کہا یعنی وہ مرغی حرام ہے تو جو شوروا ہے وہی دیا کرو، کیونکہ شوروا تو ہمارا اپنا ہے، مسالہ بھی اپنا ہے، پانی بھی اپنا ہے اور پکانے والی بھی اپنی ہے، تو لہٰذا جو شوروا ہے وہ دیا کریں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو بیوی اس کو شوروا وہ پلیٹ میں ڈال رہی تھی اور چمچ کے ذریعے سے جو مرغ کی بوٹی تھی وہ دور کرتی تھی، ہٹاتی تھی. تو شوہر نے اس سے کہا یہ کیا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو مرغ ہے اس کو دور کرتی ہو کیونکہ یہ تو حرام ہے. تو شوہر نے اس سے کہا جو خود آئے اس کو آنے دو، جو خود آئے اس کو آنے دو. تو اسی طرح حیلہ ان لوگوں نے بھی پیش کیا کہ بھئی وہ تو خود آئے ہیں، وہ مچھلی تو خود آئی ہے، ہم نے تو اس کو نہیں پکڑی ہے. تو یہ حیلے ناجائز ہے اور حرام ہے. ایک توجہ یہ ہے. دوسری توجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جمعے کے دن ایسا کرتے تھے کہ تالاب بناتے تھے، چھوٹے چھوٹے تالاب، اور پھر آگے سے اس کا راستہ بند کرتے تھے. تو جب مچھلی آ جاتی تھی تو تالاب میں گر جاتی تھی. تو یہ لوگ اتوار کے دن جاتے اور وہ مچھلیاں پکڑتے تھے. تو لوگ ان سے کہتے یہ کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ تو ہم نے نہیں پکڑی ہے، یہ مچھلی یہ تو خود تالاب میں آئی ہے، تالاب میں گری ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کو بندر بنایا. دیکھیے بندر جو ہے اس کا ظاہری شکل انسان کا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ حیوان ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی دین کا شکل و صورت مسخ کیا تھا. تو جزاء الفعل من جنسہ، جس طرح انہوں نے ظاہری طور پر نیکی کا رنگ دیا، حقیقت میں نافرمانی کرتے تھے، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی ان کو بندر بنایا جس کا ظاہری شکل وہ انسان کا تھا لیکن حقیقت میں حیوان تھا. تو جزاء الفعل من جنسہ، اسی طرح اللہ نے ان کو بھی ان کے شکل بھی مسخ کر دیا. آج کل جو بندر وغیرہ ہوتے ہیں یہ انہی کا نسل نہیں بلکہ یہ لوگ 3 دن تک زندہ تھے، پھر اس کے بعد مر گئے تھے، ان کا نسل ہی ختم ہو چکا تھا. بدعات کے رد میں بہت اچھی کتابیں ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، جیسا کہ ابوبکر الطرطوشی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الحوادث. اسی طرح بدعات کے رد میں ابن الحاج کی کتاب ہے مدخل، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے. اسی طرح الاعتصام للشاطبی، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے بدعات کے رد میں. اسی طرح الامر بالاتباع والنہی عن الابتداع، علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اسی طرح ہمارے دادا استاذ حضرت شیخ القرآن والحدیث علامہ محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کی کتاب ہے اصول السنت لرد البدعت، بدعت کے رد میں بہت ہی جامع کتاب ہے. میرے خیال میں ہر کسی کو وہ کتاب پڑھنا چاہیے. اسی طرح تفصیلی کتاب بدعات کے رد میں ضیاء النور ہے، بہت ہی تفصیل کے ساتھ حضرت شیخ نے لکھی ہے، بہت ہی خوبصورت اور جامع کتاب ہے. تو یہاں تک جو پہلی خباثت ہے وہ ذکر ہو گئی ہے نقض العہود، کہ اللہ کے وعدوں کو انہوں نے توڑ ڈالا. اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ کتاب کے احکام کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن انہوں نے اس میں ہیلے اور بہانے شروع کیے. اس وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہو.